تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں۔ اب ہم اخیر میں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی سرزمین کاٹھیاواڑ کی علمی شخصیت حضرت مولانا محمد صاحب مظاہر دامت برکاتہم عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنی ملفوظیات سے ہمیں نوازیں اور ہم بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اب گھبرانا نہیں، بیان لمبا نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ تاریخ بدل چکی ہے۔ مجھے دو چار باتیں عرض کرنا ہے کہ آج مجھے جو خوشی ہوئی ہے، یہ ننھے منھے بچے جو ہمارے ہیں، اس پر اساتذہ نے جو محنت کی ہے، یہ پھول رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ پھول تھے ہمارے لیے۔ اللہ اس محنت کو بھی قبول فرمائے اور ان ننھے بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کے ستارے بنائے۔ کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے ختم کی دعوت مجھے دی جاتی ہے کہ آخری حدیث کا ختم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم پروگرام ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ علماء کرام بات کو سنیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان بچوں کے اوپر جو محنت اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کی گئی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ 12 بج چکے ہیں، پھر بھی میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، قرات کے فن کے اوپر مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت زیادہ نہیں، اس لیے کہ میں نے بھی آخری کتاب قرات کی جو پڑھی وہ جزری پڑھی، خلاصۃ البیان کے بعد جزری پڑھی، اور امام علامہ جزری کا اتنا مجھے یاد ہے کہ جب یہ کتاب لکھی امام جزری نے تو 8ویں صدی ہجری کے عظیم المرتبت محدث اور سارے عالم کے اندر جانا پہچانا محدث حافظ الدنیا شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی الصافعی علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ کتاب امام جزری نے دی تھی، اور مجھے جہاں تک یاد ہے امام جزری سے حافظ ابن حجر 22 سال چھوٹے تھے۔ قرآن جو پڑھا جاتا تھا پہلی صدی سے تیسری صدی تک، یعنی 200 سال تک قرآن پاک
70 یعنی 70 طریقوں پر پڑھا گیا ہے. کتنے سال تک؟ 200 سال تک. تیسری صدی کے اندر اللہ پاک جلیل القدر عالم کو دنیا میں پیدا کر رہا ہے، جس نے کتاب القراءت کو لکھا تیسری صدی ہجری کے اندر. اور وہ عظیم شخصیت ہے جس کا نام امام ابو عبید قاسم ابن سلام ہے، جنہوں نے کتاب القراءت کو تیسری صدی کے اندر لکھا. اور تیسری صدی میں انہوں نے اس کتاب کو لکھ کر 70 میں سے 25 قراتوں کو جمع کر دیا، بس کہ 25 پر قرآن پڑھا جائے. امام ابو عبید قاسم ابن سلام نے قریب 30 کتابیں لکھی. امام جرح و تعدیل شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب میزان الاعتدال کا یہ کہنا ہے کہ جس انسان کو ابو عبید قاسم ابن سلام کا مقام جاننا ہو کہ یہ کتنا بڑا انسان تھا، تو ان کی 30 کتابوں کا مطالعہ کریں، جن میں ایک کتاب ان کی کتاب القراءت ہے. غریب الحدیث والقرآن پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اوپر محمد ابن قاسم ابن سلام نے، ابو عبید نے 40 سال رات کو بیداری کی. کتنے سال؟ 40 سال. اور 40 سال رات اور دن کی توجہ کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب غریب الحدیث والقرآن. ہم کو پتا نہیں کیا کیا ان اللہ کے بندوں نے کام کیا ہوگا. انہوں نے 25 قراتوں پر جمع کر دیا. وہ داڑھی میں خطاب کرتے تھے، لال خطاب لگاتے تھے، دنیا کا عظیم انسان تھا. چوتھی صدی آئی. یہ چوتھی صدی کی ابتدا جب شروع ہوئی تو امام صاحب التفسیر والتاریخ امام طبری نے قرآت کو 20 کے اوپر جمع کر دیا کہ اب 20 طریقوں پر پڑھی جائے گی. چوتھی صدی کے ابتدا میں ابو بکر ابن مجاہد وہ ایسی شخصیت آئی کہ جس نے قرآن کریم کو 7 طریقوں کے اوپر منضبط کر دیا. خیر یہاں سے سبا کا مسئلہ چلا، سبا سرا والا مسئلہ یہیں سے چلا ہے. سبا کا جواز نماز میں بھی ہے، اشرا کو نماز میں جواز ملا ہے، لیکن مختلف یہ ہے. بہر حال قراتوں کو جمع کیا گیا اور اس میں کتنی محنت ہوئی ہوگی. علماء کرام سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک صدی کے اندر کئی کتابیں قرات کی لکھی گئی. یہاں تک کہ 2 صدی کو چھوڑ کر ہماری 15ویں صدی تک قرآن سکھانے کی محنت ہوئی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف سکھا دیں گے؟ یہ قرآن ہے اور اس کے اوپر تو سارا مدار ہے، ساری امت کا مدار. اگر قرآن بیان میں نہیں ہے، واعظ میں نہیں ہے، قرآن نصیحت میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیا نصیحت کر سکیں گے؟ ابھی ایک جگہ پر کوئی آدمی بات کر رہا تھا کہ مولوی محمد صاحب قرآن بہت پڑھتے ہیں اس لیے لوگوں کو جھوکے آ جاتے ہیں. کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی دھوکے مار بیان ہونا چاہیے، دھماکے دار بیان ہونا چاہیے. اب قرآن نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ قاری ہمارے بیٹے ہیں، ان سے میں قرات سنوں. مجھے قرات کا بہت شوق ہے، بہت شوق ہے. 7 سالہ اجلاس میں
میں یہ مولی یوسف کے والد کو ہاتھ پکڑ کر لے گیا قاری عبدالباسط عبدالصمد کے پاس، ان کے ابا کو۔ 7 سالہ اجلاس میں اسٹیج پر 5000 کے قریب علماء، یہاں سے لے کر قاہرہ تک کے اور ساری دنیا کے علماء جمع تھے، اور اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آخری جگہ پر، پہلی صف کے آخری سیٹ کے اوپر قاری عبدالباسط تشریف فرما تھے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اعلان جاری کی کہ عالم اسلام کا قاری آج تمہارے سامنے قرات پڑھے گا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اعلان جاری کے الفاظ کیا تھے، جیسے کہ قاری طیب صاحب کے منہ سے گلاب کے پھول گر رہے ہیں۔ ایک عالم اسلام کا مشہور قاری قرات اور ان کی قرات شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب بھی آئے تھے سہارنپور مجھے ملنے کے لیے، میں پورا سال یہاں آتا نہیں تھا۔ ان کے والد کو، میرے والد کو ملے گیا کہ دیکھو یہ قاری عبدالباسط عبدالصمد اور اس کی قرات پر یہ جلسے کا افتتاح ہونے والا ہے۔ ہر وقت میں قرات سنا کرتا ہوں، قاری یاسین کو میں بارہا کہا کہ بھائی کہیں بیان ہو پہلے قرات ہو، پہلے قرآن ہو، لوگوں کانوں کے اندر اللہ کا کلام پڑھے۔ اس پر محنت کا آپ کو اندازہ بتاؤں، آج مجھے کیا شوق ہے کہ مجھے کوئی بخاری شریف ختم کروانے کے لیے بلائے کہ اخیر حدیث کا آپ درس دے دو، گیا بھی ہوں کئی جگہ، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو الف با اور تا سکھانا، اور اس پر جو محنت ہوئی ہے دنیا میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن پڑھنے والے علماء موجود ہیں، لیکن جو محنت ہوئی ہے، تو ایک بات اس میں یہ سمجھ لے، پہلے پنجاب سندھ وہاں پر قرآن آ گیا تھا، یعنی قرات پنجاب میں، سندھ میں وغیرہ میں آ گئی تھی۔ گجرات کے اندر علم تجوید کی بنیاد گجرات میں جو ہوئی وہ ظفر بادشاہ کے زمانے کے اندر ہوئی، اور وہ کہاں پر ہوئی؟ احمد آباد کے اندر۔ قرات کا فن، سبا عشرہ والا فن، اس کی ابتدا احمد آباد سے ہوئی۔ اس کو کچھ سمجھ لیں کہ ظفر بادشاہ جو تھا احمد آباد پر، جس کی حکومت تھی ہندوستان پر، یہ مرید تھا جہانیہ جہانگست رحمت اللہ علیہ کا، اوجی کا۔ یہ جہانیہ جہانگست اوجی رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کے اندر مدفون ہے، ان کی ماتاتی میں 250 خانقاہیں چلتی تھی۔ یہ بہت بڑا صوفی، ان کی خانقاہ میں رسالہ مکیہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس میں جانا نہیں چاہتا، یہ بہت لمبی چیز ہے، لیکن مانگرول میں جو کہتے ہیں نا کہ جہانیہ مخدوم صاحب، یہ انہی کے خادم ہیں۔ جہانیہ مخدوم جہانگست رحمت اللہ علیہ جو اوج میں رہتے تھے، ان کا ایک لڑکا تھا، ان کا نام ناصر تھا۔ دیکھو یہ علم کہاں سے آیا ہے گجرات میں۔ ان کے لڑکے کا نام ناصر، اور ان کا ایک دوسرا لڑکا تھا، اس کا نام راجو تھا۔ ناصر کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام برہان الدین تھا، اور اس کو کہتے ہیں قطب عالم، جو احمد آباد میں دفن ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو
کہ ظفر جہانیہ جہانگس کا مرید تھا. اس نے ایک دن جہانیہ جہانگس اوجی رحمت اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دے. کیا دعا کروں؟ کہ اللہ مجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دے. کتنی بڑی دعا. تو کہاں اور ہندوستان کا بادشاہ؟ کہ ہاں حضرت آپ دعا کر دو میں ہندوستان کا بادشاہ بن جاؤں گا. سلطان ظفر ہندوستان کا بادشاہ ہوا اور وہ اسی کی دعا پر مخدوم جہانیہ جہانگس کی دعا پر ان کا رابطہ ہو گیا. ہوا کیا کہ ان کے یہاں جو ناصر لڑکے پیدا ہوئے, یہ ناصر لڑکے کی کہ یہاں قطب عالم پیدا ہوئے, تو ناصر کے یہاں قطب عالم برہان الدین جو تھے, ان کی ماں ان کو لے کر پٹن آ گئی, وہاں سے پٹن میں آ گئی. سلطان ظفر کو پتا چلا کہ برہان الدین کو پٹن لایا گیا. قاری صاحب برہان الدین کو پٹن لایا گیا. انہوں نے اپنے پولیس کے عملے کو بھیجا اور خود گیا کہ میرے پیر کا بیٹا اور سبا اشارہ کا قاری, سبا اشارہ کا حافظ, بہت بڑا ہے. کہا کہ پٹن آپ نہیں رہ سکتے, آپ کو میں جہاں تخت پر بیٹھتا ہوں آپ کو میں اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ کے پاس سبا اشارہ, سبا اشارہ کی قرات ہے. احمد آباد دلا قطب اور قطب عالم کے یہاں لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام شاہ, وہ بھی کہاں ہے دفن, 12 پشتوں تک سبا اشارہ کی قرات کی تعلیم احمد آباد سے سارے گجرات میں رہی. کہاں سے؟ یہ تاریخی علم ہے, چند باتیں آپ حضرات کو سنانے کے لیے. پورا خاندان جہانیہ جہانگس اوجی رحمت اللہ علیہ کا پورا خاندان سبا اشارہ قاری کا خاندان, قاریوں کا خاندان, اور احمد آباد میں جگہ جگہ کے اوپر مسجدوں کے اندر سبا اشارہ کی قرات کو شروع کر دیا, تعلیم شروع کی کہ سبا اشارہ کیا چیز ہے, 7 طریقے کیا ہے. ایک بات علمی کہہ دو, 3 صدی میں ابو عبید قاسم ابن سلام نے نزل القرآن والا 7 عارفین کو روایت متواترہ کہا کہ یہ روایت متواتر ہے. اسی طریقے کے اوپر تجوید کا علم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. آج ہم جانتے نہیں ہیں, جیسے آدمی پڑھ لیتا ہے, لیکن قرات کا فن بہت لمبا چوڑا ہے. اگر اس کو میں تالیفات میں آپ سے بیان کروں تو ایک صدی کے اندر کئی سو کتابیں لکھی گئی. اور ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تو کتاب لکھی بھی ہے, لیکن جب وہ گجرات میں آئے, کہاں ہے, گجرات میں آئے, تو حضرت نے ڈابھیل میں ان طلبہ کا امتحان لیا جو قرات پڑھتے تھے. اس کا امتحان لیا, قرات پڑھنے والے بچوں کا. تجوید کا امتحان لیا کہ یہ بچے پڑھتے کیسے ہیں یہ بتاؤ. بخاری شریف کا امتحان نہیں لیا, بڑی بڑی کتابوں کا امتحان نہیں لیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بچوں کا تجوید کا امتحان لیا کہ یہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام کیسے پڑھتے ہیں, مخارج پر محنت ہو رہی ہے کہ نہیں. کسی سے پوچھا, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. بھائی مجرےہا میں کیا ہے؟ بھائی امالہ ہے.
اب ایک آدمی پڑھا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تجوید کا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے؟ قرآن کو کیسے پڑھے گا؟ قرآن کی عظمت کو کیسے جانے گا؟ 7 طریقوں کے اوپر 10 طریقوں کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس پر محنت ہے۔ الف با کی بات بتاؤں گا، یہ ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ ماحول بن گیا ہے۔ پالنپور کے علاقے کے سب سے بڑے آدمی جو تھے مولانا نذیر میاں صاحب تھے، وہاں جہالت بہت زیادہ تھی، انتہائی دلالت والا علاقہ۔ مولانا نذیر صاحب نے ایک اونٹ خریدا تھا، رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں ہر گھر کے اوپر جاتے تھے، اتنا بڑا عظیم انسان۔ 2 بچوں کو بلاتے، اس کو کہتے کل بھی بیٹا میں آؤں گا، پڑھتو الف با تا سا۔ یہ کون پڑھا رہے ہیں؟ مولانا نذیر میاں سے بات کریں، جو اس علاقے کو ہدایت میں لانے والا آدمی ہے۔ رات کو اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ہر گھر پر جا رہے ہیں، بیٹا پڑھ الف با تا سا۔ میں یہ باتیں تاریخی باتیں کہہ رہا ہوں۔ آج ہمیں یہ چیز کہ ہم کو کوئی بخاری شریف کے ختم کے لیے بلائے، ارے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم الف با تا سا پڑھا دیں، الف کا مخرج ان کو بتا دیں، با کا مخرج ان کو بتا دیں، قلقلہ صغریٰ کیا ہے، قلقلہ کبریٰ کیا ہے، قطب و جدن میں کیا حقیقت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گھٹیوں میں پڑھے گا تو امید ہو سکتی ہے کہ یہ بچے ہمارے انشاءاللہ قرآن بہت صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، تاریخ بدل چکی ہے، باقی میں گجرات میں علم تجوید پر کیا محنت ہوئی ہے وہ پورا میں آپ سل صاحب کو کہتا، بیان مجھے کرنا نہیں ہے، اور اس مقصد کو ہمارے جو بڑے عوام لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھے گی بھی نہیں کہ یہ بات کیا ہے، لیکن میں اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ آپ حضرات بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بخاری شریف نہیں پڑھا رہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ظاہری روایت پر عمل یہی ہے کہ ہم الف با تا سا سے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ حضرات کو مبارک فرماوے، محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ اگر میں اس پر کچھ بات کروں اور علماء کرام سے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات پر میں اختصار کرتا ہوں۔ مجھے یہ تھیلا ہدیے میں دیا گیا، لیکن مجھے ایک بچے کا پڑھنا بہت پسند آیا ہے، اس بچے کو میں اپنی طرف سے ہدیہ دے دیتا ہوں، اس کا پڑھنا مجھے بہت پسند آیا ہے۔ معلوم نہیں ان کو پہلے نمبر ہی کے اوپر کسی نے صفوان حسین پٹیل کا نام رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو ہے، آپ کے آواز اور لہن اللہ تبارک و تعالی آپ کے لہن اور آواز کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ تو یہ میری بات تھی، 2-4 باتیں جو آپ سے عرض کی میں نے، کہ یہ کام بہت ہی مجھے پسند ہے، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں ان بچوں کی شکلوں کو دیکھنے کے لیے آیا کہ چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ یہی کامیابی ہے، سمجھو ہماری امت کی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے اور صحیح قرآن پڑھانے کی استاد محنت کرتا ہے۔ ورنہ اگر ہم اس پر کریں کہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے پر کیا ہوتا ہے، کیا غلط چیز ہو جاتی ہے، تو یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ مجھے بلایا اس جگہ پر، میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر دعوت کو قبول کی کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کی شکلوں کو میں دیکھوں۔ اساتذہ نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب سے تو میں کہتا ہوں کہ روایت ڈالو، جیسے
بیان کا رواج گاؤں میں ہے، ایسے قرآن پڑھنے کا رواج ڈالو. کہیں ایصال ثواب کا مسئلہ ہو تو میں 50 سال سے جاتا ہوں اور بیان کر رہا ہوں. اب یہ رواج ڈالو کہ چند لوگ جمع ہو جائے، قاری صاحب جائے اور 4 رکوع قرآن کے ترتیل سے یا حدر سے پڑھے اور لوگ سنیں. حقیقی معنی میں ثواب بھی ملے گا، حقیقی معنی میں ثواب، اور لوگوں کی روح خوش ہو جائے گی کہ قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کے اندر کیا لطف ہے. اللہ کا کلام ایسا ہے، پڑھنے والا بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے نا، انسان بے ہوش ہو جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا رواج قاری صاحب کو کہتا ہوں ڈالو، مجمع میں قرآن پڑھو اور ان کو پتا چلے 4 رکوع 5 رکوع اور پھر اس کا ایصال ثواب کر دو. ہم تو بیان کرتے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے؟ اب تو بیان ہمارے پورے ہو رہے ہیں، وقت پورا ہو رہا ہے ہمارا. قرآن کا رواج ڈالو تاکہ امت کو پتا چلے کہ اصل قرآن ہے. قرآن پڑھنے کا رواج، کہیں ایصال ثواب ہو تو قرآن، کہیں شادی کا مجمع جمع ہو جائے، نکاح والا مجمع جمع ہو جائے، قرآن، رکوع قرآن کا. مجمع کتنے جمع ہوتے ہیں؟ ابھی ایک آدمی کا فون، میرا یہ فون ہے تو یہ میرا فون جو ہے وہ میرے معلوم ہے وقت ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا، چلو چھٹی کر دیتے ہیں. تو کسی کا فون آیا تو میرے پاس فون ہے تو میں کسی گروپ میں نہیں ہوں. علماء کرام سے کہتا ہوں کسی گروپ میں نہیں ہوں. میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں جس مدرسے کو چلاتا ہوں، کہیں کا کوئی چیز آ گئی تو اس میں دیکھ سکتے ہیں مدرسے کا کام. ہاسپٹل ہے کہ زورا سے کوئی لیٹر ہاسپٹل سے آیا یا حنفیہ میں سے آیا، کوئی اسکول میں سے دیکھ. میرا مقصد اس میں کل ایک فون آیا کہ معلوم نہیں کہ مجھے نام بھول گیا کہ قرآن ختم ہو تو اس میں مولوی صاحب مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اس کو کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں سمجھ کہ کون ہوگا تو میں نے اس کو کہا، حقیقت میں سفر میں تھا، میں نے کہا میں سفر میں ہوں، آواز کم آ رہا ہے، بعد میں روبرو آپ ملاقات کر لینا. قرآن کے ختم کے اوپر اگر 4 مٹھائی تقسیم کر دے آدمی تو یہ تو بہت بڑی خوشی کی چیز ہے یار. یہ کون سی بڑی بدعت ہو گئی کہ قرآن ختم ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ختم ہو رہا ہے، اس کی خوشی کے اندر ہم مٹھائی نہ کھائیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کی. سورہ بقرہ شروع کی یاد کرنا تو کتنے سال لگے؟ 12 سال. کتنے سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں؟ حضرت عمر کو کتنے سال لگے؟ 12 سال. یہ روایت امام طبرانی نے بیان کی ہے. وہ رجالہ ثقات، محدث العصر مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ ثقات وہ رجالہ ثقات. 12 سال میں سورہ بقرہ پوری. اب 12 سال کی محنت کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی، پوری ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اونٹ منگاؤ. بہت بڑا اونٹ منگوایا، فربا تازہ سانڈیا منگوایا اور پھر اس کو ذبح کیا. سب کو کہا کھاؤ، قرآن ختم ہوا، اس کی خوشی کے اندر کھاؤ. اب اس کو کہا میں ٹیلی فون کے اوپر بتاؤ یہ چیز ہے. وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بدعت ہے، سنت ہے، کیا چیز ہے؟ بھائی قرآن ختم ہو تو ہم کو بہت خوشی ہے. آج مجھے کتنی خوشی ہوئی، وہ ایک بچے نے قرآن کا جو لیزہ پڑھا. میں بہت قاریوں کو سنتا ہوں دنیا میں، میری یہ عادت ہے، میں رات کو قرآن سنے بغیر نہیں سوتا ہوں. الحمدللہ میں دنیا بھر کے قاریوں کو، ان کے آواز کو، ان کے لہن اور لہجوں کو سنتا ہوں. یہ الگ بات، ڈیبیٹ الگ ہے کہ کوئی قاری ایسا بھی پڑھے
جیسے کہ کوئی گانا ہو، وہ الگ فتوے کی چیزیں، اس میں ہم کو نہیں جانا، لیکن قرآن سن کر سونا، کون قاری کیا مست قرآن پڑھتا ہے، عادت بناؤ قرآن پڑھ کر سو اور قرآن سن کر سو۔ اور طلبہ کو خاص کہتا ہوں قرآن سنا کرے یہ بچے، تاکہ لہن اور لہجے کا پتہ چلے، کون سا قاری کا لہجہ کیا ہے، کون کس لہن سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت لمبی بات مجھے کرنا، علماء جب جمع ہوں گے قرات والے تو میں بات کروں گا کہ قاری کیسے ہوتے ہیں، کیسے قراتیں پڑھتے ہیں، قاری عبدالباسط کیسا پڑھتا ہے کہ منصاری کیسا پڑھتا ہے، کیسا اللہ کیسا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اب تو یہ موبائل آ گئے، سب اس کے اندر بھی آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو چھوٹا مت سمجھنا، اس کو مٹھائی کھلاؤ، کوئی فتویٰ بھی دے نا تو اس کو ماننے والے۔ مٹھائی کھانے کا وقت تو یہی ہے یار، مٹھائی کھانے کا وقت دوسرا نہیں ہوتا، قرآن کے ختم کے اوپر حضرت عمر نے تو سانڈیا کھلایا، تو ہم مٹھائی نہ کھلائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب جو محترم صاحب یہاں کے فرمائے وہ بات ان کی سن لے، اس کے بعد دعا کر لیں۔ دعا کر لیں، آپ دعا فرمائیں گے، آپ کو مولانا دعا فرمائیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جو قرآن پڑھا، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر جو الف با تا سا کی محنتیں ہو رہی ہے، الہ العالمین تو ان بچوں سے خوش ہو کر ہماری مغفرت فرما، ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ یہی تو قرآن اور کلام اللہ تیرا کلام ہے کہ جس کی ابتدا سے ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ صحیح قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والے سب کو بنا، ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے والے بنا۔ اے اللہ دنیا کے غلط طریقوں کو، اے اللہ دنیا کی غلط چیزوں کو سننے اور دیکھنے سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے قرآن دیکھ رہے ہو اور ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہو اور اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہو، اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا دین کے ایسے ستارے بنا دے۔ اے اللہ العالمین آج کا دور بہت ہی فساد والا دور چل رہا ہے، اے اللہ یہ بچوں کے ہاتھ کے اندر غلط چیزیں آ گئی ہے، یہ موبائل فون اور ہر قسم کے فسادات کی بنیاد ہے۔ اے اللہ اس کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس کو مفادات پر استعمال نہیں کرتے، اے اللہ اس کو غلط کاموں پر استعمال کیا جائے۔ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن دے دے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہر گھر میں قرآن دے دے، ہر گھر کے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دے دے۔ رمضان آ رہا ہے، اے اللہ رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن اے اللہ تیرا فضل ہو جائے تو ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنا اے اللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ میرے استاد سے زکریا فرماتے تھے کہ میں برسوں کا میرا یہ عمل ہے کہ رمضان میں ایک دن میں ایک قرآن ضرور ختم کر لیتا ہوں۔ میرے گھر کی عورتوں کا یہ نظام ہے کہ گھر کا کام کرتے کرتے میری عورتیں، ہماری عورتیں، ہم گھر کی عورتیں 10 پارے قرآن کی تلاوت کر لیتی ہے۔ اے اللہ یہ مزاج ہم کا بنائے، اے اللہ ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ بچوں کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو۔ اے اللہ قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے اندر جو اعمال اس پر احکام، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، استادوں کی محنت کو قبول فرما، اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں قرآن سکھانے کے لیے۔ الہ العالمین سب کی جائز عبیدوں کو، جبکہ سائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، اور ہم سب کی تو مغفرت فرما۔ رمضان کے مبارک مہینے تک خیر و عافیت سے تو پہنچا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔